اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، سب سے پہلے میں آپ تمامی ناظرین کے سامنے 18 ذی الحج اعلان مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی مبارکباد اور تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور کیونکہ یہ 18 ذی الحج کے جو ایک واقعے سے یاد کیا جاتا ہے اور خوشی کا واقعہ اور خوشی کی خبر جو نبی نے تمام حاجیوں کے سامنے مولا کی ولایت کا اعلان کیا تھا، تو اس موقع پہ تمام کچھ اہم سوالات اور اہم جوابات کے ساتھ آج ہم لوگ پروگرام سخن پہ حاضر ہوئے ہیں۔ چلیے آج خصوصاً اس پروگرام میں گفتگو کے لیے اور بات چیت کے لیے اور سوالوں کے جواب دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں عالی جناب مولانا سید عباس ناصر سعید ابقاتی صاحب، جو آج اس پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے چلیے ان کی خدمت میں۔ قبلہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آپ کو بھی میں 18 ذی الحج کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک اور آپ کے ناظرین کو بھی بہت بہت مبارک۔ جی شکریہ، ناظرین کی طرف سے میں ادا کرتا ہوں۔ اور آغا سوال کچھ جو میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں، ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس غدیر کے موقع کے اوپر جو سب سے بنیادی اختلافات جو پایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے، وہ ایک معنی کے اعتبار سے کہ کچھ لوگ مولا یہ واقعہ تو تمام لوگ مانتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، لیکن واقعہ کچھ لوگ مولا کے معنی کہتے ہیں کہ دوست کے ہیں، کچھ لوگ ولی کے مانتے ہیں، کچھ لوگ حاکم کے مانتے ہیں۔ تو آپ ہمارے ناظرین کرام کو یہ بتائیے کہ مولا کے اصل معنی کیا ہیں اور اس کے حقیقی معنی کیا ہو سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن سے بڑھ کے رہنما کوئی اور کتاب ہو نہیں سکتی، اور حدیث میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کس کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ کچھ کتابیں ہیں جو شیعوں کے ہاں معتبر ہیں، کچھ کتابیں ہیں وہ اہل سنت کے ہاں معتبر ہیں۔ قرآن میں سورہ مریم کی ایک آیت ہے کہ جس میں جناب زکریہ علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کے دعا کر رہے تھے، اور وہ خفیہ گفتگو تھی ان کی۔ خفیہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہے قرآن میں کہ وہ راز و نیاز کی گفتگو جو عبد و معبود کے درمیان ہوتی ہے۔ تو جناب زکریہ علیہ السلام محراب میں یہ دعا کر رہے تھے کہ پروردگار میرے کوئی اولاد نہیں ہے، اور میری بیوی جو ہے وہ سن رسیدہ بھی ہے اور بانجھ بھی ہے، اور میں یہ ڈرتا ہوں کہ میرے بعد میرے ممبر کا کیا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بیٹا مانگ رہے تھے جناب زکریہ، وارث مانگ رہے تھے جو نبی کے بعد نبی کا وارث ہو، جو اس قابل ہو کہ محراب میں کھڑا ہو، جو اس قابل ہو کہ نبی کے ممبر پہ بیٹھے۔ تو اس کے لیے جناب زکریہ علیہ السلام نے امتیوں کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ جس نے نبوت دی تھی اسی سے وارث بھی مانگا، اور یہ کہا کہ پروردگار، یہ سورہ مریم کی 5ویں آیت ہے، اس کا ایک جز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دعا مانگی تو کہا وَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اے پروردگار تو اپنے پاس سے مجھے ولی عطا کر۔ مانگا تھا بیٹا، لیکن وہ بیٹا کہ جو نبی کے مسند پہ بیٹھنے کے قابل ہو اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ تو بہت مشکل کام ہوتا ہے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، اور ظاہر سی بات ہے کہ امت سے ہم اسی چیز کی توقع کر رہے تھے کہ اگر کچھ غلطیاں ماضی میں ہو گئی ہیں تو بجائے اس کے کہ غلط کو غلط کہہ دیا جائے اور غلطی کا اعتراف کیا جائے، زیادہ کوشش اس بات پر ہونے لگی کہ تعویل کی جائے۔ ورنہ مولا کے معنی کیا ہیں یہ تو غدیر کے اعلان ہوتے وقت ہی لوگوں پہ یہ واضح ہو گیا تھا کہ نبی نے یہ حکم دیا کہ علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تو اور نبی نے جیسا کہ فرمایا تھا کہ اللہ میرا مولا ہے، اور وہ مولا بمعنی حاکم ہے، یعنی جیسے خدا کے حکم کے تابع میں ہوں اور میں اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، میں تم پر حکمرانی رکھتا ہوں۔ جو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، یعنی کہ اس کی اتنی اطاعت کرو کہ جو اطاعت کرنے کا حق ہے۔ اور اسی معنی پہ مولا علی کو ولایت دی گئی، اور سب کو معلوم تھا، ورنہ نہ کوئی بخن کہتا۔ اور یہ ہو سکتا ہے بہت کچھ باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ خدا مصلحتوں کو بہتر جاننے والا ہے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا
ایک شخص تھا کہ جس کے اوپر پتھر بھی گرا ہے غدیر کے میدان میں اور وہ ہلاک بھی ہوا ہے، چجائے کہ قرآن کہہ رہا تھا کہ اللہ ان لوگوں پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کی ذات مقدس ان کے درمیان ہے۔ اور کسی ایسے شخص پہ عذاب آ جانا کہ جو نبی کے ساتھ حج کر کے آیا ہو، نبی کے ساتھ نمازیں پڑھ کے آیا ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بے شک بے شک، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا درجہ رکھتا ہے کہ جو خلوص دل کے ساتھ نبی کے ساتھ رہا ہو، لیکن یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ کسی کو عذاب بھیج کے ہلاک کر دیا جائے، باوجود اس کے کہ قرآن ضمانت لے رہا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ سب جانتے تھے کہ مولا کے معنی کیا ہے، ورنہ نہ کوئی اعتراض کرتا، نہ کوئی بخن مخن کہتا، نہ کوئی خفا ہوتا۔ تو اب یہ ہے کہ بعد میں کیونکہ بہت سے لوگوں کی نیت جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم نماز پڑھنے والے کی نماز دیکھ رہے ہیں، اس کی نیت نہیں دیکھ رہے ہیں۔ نیت خدا جانتا ہے کس نیت سے کون کیا کر رہا ہے، وہ بہرحال معلوم سب کو تھا، لیکن اب اعتراف کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ مولانا اور آغا نے بتایا کہ مولا کے معنی سب کو معلوم تھا، لیکن کیونکہ اب ایک علی سے ذاتی دشمنی کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے مولا کے بمعنی حاکمیت لینے کے لوگوں نے دوست اور دیگر معنی بہرحال اپنے اعتبار سے لینا شروع کر دیے۔ تو آغا آپ سے ایک اور اسی سلسلے سے سوال اور ہے کہ رسول اللہ نے آخری موقع کے اوپر حج پہ گئے اور حج پہ جانے کے بعد پھر وہاں سے جب واپس لوٹ رہے تھے تب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد مولا کی ولایت کا اعلان کیا۔ تو مولا کی ولایت کے اعلان کے لیے وہ جو غدیر خم کہا جاتا ہے، اس موقع کا انتخاب کس بنیاد پہ کیا؟ اگر رسول کو کرنا تھا تو اللہ کا گھر تھا، وہاں سے اعلان کر دیتے اور لوگوں تک پیغام اچھی طریقے سے پہنچ جاتا، اور کچھ لوگ جو مکے میں رہنے والے تھے ان تک بھی، کیونکہ وہ مکے سے حج کر کے واپس تو آئے نہیں ہوں گے، تو ان تک بھی پیغام پہنچ جاتا۔ کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ نے حج میں مکے جانے کے بعد وہاں کی جگہ چھوڑ کے ایک اہم خاص موقع اور خاص جگہ کا انتخاب کیا علی کی ولایت کو پہنچانے کے لیے؟ آپ اس کے اوپر ذرا روشنی دیکھیے، ایک جیسے ہم زیارت کرنے کے لیے نجف جاتے ہیں، جی تو کربلا جیسے 40 کے موقع پہ ہم گئے، یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ یہ زندہ مثال ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ بسم اللہ۔ اور نجف پہنچے تو سارا مجمع نجف میں جمع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد وہ مجمع نجف سے اور جو پیچھے سے لوگ آتے ہیں بصرے سے، ناصریہ سے، تو وہ ملحق ہو جاتے ہیں، پھر وہ نجف سے ایک پورا قافلہ بن کے وہ آگے کربلا کی طرف جاتا ہے۔ ویسے ہی یوں سمجھ لیجئے کہ حج کے موقع پہ یہ جو مجمع تھا پورا حاجیوں کا مجمع، وہ پورا کا پورا جو ہے وہ کچھ لوگ آگے نکل گئے، جیسے ہم سنتے ہیں علماء سے روایتوں میں وارد ہوا ہے، کچھ ساتھ ساتھ چل رہے تھے، کچھ پیچھے تھے۔ تو غدیر کا میدان جو تھا وہ ایک اس اعتبار سے بہت مناسب جگہ تھی کہ کھلے ہوئے میدان میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس زاویے پہ تھے اور ہم اس رکن پہ تھے اور ہم وہ کعبے کے پیچھے تھے، یہ خدا مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے۔ اور پھر میں استفادہ کروں گا جناب زید شہید جو چوتھے امام کے فرزند ہیں اور جن کے ذریعے ہم تک صحیفہ کاملہ اور رسالۃ الحقوق جیسی کتابیں جو چوتھے امام علیہ السلام کی دعاؤں کا اور وہ رسالۃ الحقوق جو احکامات کا مجموعہ ہے وہ ہم تک پہنچا، تو لوگوں نے کہا کہ غدیر کے میدان میں یہ بیٹھے بیٹھے بھی تو کہہ سکتے تھے۔ دیکھیے، اعتراض کرنے والوں نے اتنے اعتراض کیے ہیں، اچھا وہ جو دیکھیے کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ اعتراض کرتا ہے، بے شک بے شک۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ایک طرف فضائل کا انبار ہے اور ایسا انبار ہے کہ ہر فضیلت آپ کو ایسی معلوم ہوگی کہ جیسے ملائکہ نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم کو یہ چیز دے دے۔ آپ کبھی اس زاویے پہ اگر غور کریں، آج تک کسی فرشتے نے نہیں کہا کہ پروردگار یہ موسیٰ کو جو خلافت دے رہا ہے یہ ہم کو دے دے، یہ نبی کو جو حکومت دے رہا ہے یہ تورات ہم کو دے دے، یہ زبور ہم کو دے دے۔ آپ غور کریں، جب آدم علیہ السلام کا پیکر بن رہا تھا تب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار یہ ہم کو دے دے، تو آج تک تو نہیں کہا۔ بھئی آج کیا ایسی بات ہو گئی، یہ کون سی ایسی خلافت ہے؟ فرشتوں کو دیکھیے معلوم تھا کہ یہ جو خلافت ہے معمولی خلافت نہیں ہے، یہ وہ خلافت نہیں ہے جو شاید عامت المسلمین کا تصور ہے، یہ وہ فرشتے، ظاہر ہے کہ معصوم فرشتے جب کسی چیز کا دعویٰ کرنے لگیں
تو آپ یقین جانیں کہ فرشتوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ وہ خلافت ہے جو رہے گی زمین پر مگر حکمرانی آسمانوں پر کرے گی. یعنی ہوگا تارا آسمان پر مگر اترے گا خلیفہ کے دروازے پر. تو وہ جو طاقت ہے خلافت میں، اب یہ کہ بیٹھے بیٹھے کیوں نہیں کہا، اور یہ اعتراضات جو ہے وہ ایک بہت ہی طویل عرصے میں عرض کر رہا نا کہ جو کچھ نہیں کر رہا ہے وہ اس کا ذہنی ایسا ہے کہ صاحب رسول نے وہاں کیوں نہیں کہا. یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت عطا ہوئی ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک گئے تھے. قرآن میں سورہ طٰہٰ میں ذکر ہو رہا ہے کہ اپنے اہل خانہ سے کہنے لگے کہ وہ جو آگ پہاڑ پہ روشن ہے یہ میں دیکھوں شاید کوئی قافلہ ہے، لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ چلتے ہیں، راستہ بھٹک گئے، برف باری ہو رہی ہے، تاریک رات ہے، اکیلے ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں. اور اس عالم میں اب جو وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آگ روشن ہے. اب وہاں ایک دم سے آواز آ رہی ہے کہ جو ہے وہ انا ربک فاستمع لما یوحیٰ، اب وہ سن جو ہم وہی کر رہے ہیں سنو، تم کو ہم نے نبی بنا دیا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہم اعتراض تو کر نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ کہ مولا علی سے ایک جو طبقہ جو حسد و کینہ رکھنے والا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ ہے بھی پتہ چلا لبادہ اوڑھے ہوئے، اس کو پہچاننا بھی بہت مشکل ہے. تو وہ یہ کہ بیٹھ کے کیوں نہیں کہا یا یہاں. تو جناب زید شہید نے فرمایا کہ یہ جو غدیر کا میدان چنا گیا یہ اس لیے چنا گیا کہ اس سے بہتر، کیونکہ یہیں سے سب منتشر ہو رہے تھے، یہیں سے کوئی راستہ کٹ رہا ہے، یہیں سے کوئی منزل آ رہی ہے، یہاں سے لوگ الگ الگ ہو جاتے. اور جب گھروں کو بالکل آدمی جانے لگتا ہے اور پھر کسی چیز کے لیے روکا جائے کہ نہیں ذرا سا 1 منٹ بیٹھ جائیے، یہ بات سنتے جائیے، یہ اہم ترین بات ہے. وہ ایک آخری پیغام جو رسول نے دیا، اور ایک طولانی خطبے کے بعد وہ بار بار اس کو دہرایا. پھر فرمایا کہ وہ ہاتھ اٹھا کے، تو جناب زید شہید سے جب پوچھا گیا کہ یہ ہاتھ اٹھا کے کیوں کہا، تو جناب دیکھیے یہ معصوم کے بیٹے کا جواب ہے. تو زید شہید نے کہا کہ نبی یہ چاہتے تھے، ہاتھ اٹھا کے دکھانے کی منطق یہ ہے کہ نبی یہ چاہتے تھے کہ قیامت تک آنے والی دنیا غدیر میں اس علم کو دیکھتی رہے اور راہ ہدایت پاتی رہے. تو آپ یوں سمجھ لیے کہ جیسے کعبے سے ہٹ کے عبادت نہیں ہو سکتی ہے، ویسے ہی اس علم سے ہٹ کے ہدایت نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جیسا کہ آغا نے بتایا کہ غدیر کا خاص موقع چننے کا اور انتخاب کرنے کا رسول کا مقصد یہ تھا، کیونکہ وہاں سے سب لوگ منتشر ہو رہے تھے اور کسی کو کوئی بہانہ بھی نہ رہ جائے کہ اگر مکے میں کر دیتے مثال کے طور پہ تو بہانہ نہ رہ جائے کہ میں یہاں تھا یا کعبے کے پیچھے چھپ گیا، دیکھ نہیں پایا، آواز نہیں سن پایا، بہرحال دیگر. تو اسی لیے رسول اللہ نے غدیر کے موقع کا انتخاب کیا. تو آغا جب مولا علیہ السلام کو رسول کائنات نے ولی بنا دیا اور لوگوں کے لیے خلیفہ مقرر کر دیا، تو اب مولا خصوصاً کیونکہ دنیاوی اعتبار سے بھی حاکم ہے اور آخرتی اعتبار سے بھی حاکم ہے. اگر دنیا کے اعتبار سے حکومت چلانا ہے تب بھی ان کے ہاتھ میں، اور اگر آخرت کے اعتبار سے، ابھی آپ نے کہا کہ یہ آسمانوں کے پہ حکومت کرتے ہیں، تو مولا سے رسول کے جانے کے بعد خلافت کو غصب کر لیا گیا، چھین لیا گیا. تو کس اعتبار سے مولا کو، کیونکہ ولی بنایا گیا تھا، تو کس اعتبار سے مولا نے اس حق ولایت کو ادا کیا اور انجام دیا؟ اس کے دیکھیے 2 باتیں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ مولا کے جو معنی ہیں وہ حاکم بھی وہی ہیں. بے شک جو ولی ہے، حجت خدا جو ہے، وہ نبی کسی کی بیعت نہیں کریں گے. نبی کی بیعت کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں، علی کسی کی بیعت نہیں کریں گے. اور یہی کربلا کے میدان میں امام حسین کہہ رہے تھے کہ بھئی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. ظاہر سی بات ہے کہ جس کو بیعت، جس کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے گی وہ یہ ہیں، باقی دنیا ان کی بیعت کر سکتی ہے. اور حدیث پیغمبر ہے کہ اغزاکم علی، تم میں بہترین عدل کرنے والا علی ہے، تم میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے. اور یوں بھی حکومت جو ہے وہ عام لوگوں کی اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ حکومت کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ انسان عادل ہو. بے شک عادل وہ ہوگا جو معاملات سے واقف ہو، اور یہ تو حکومت الہیہ ہے. جی بے شک. تو اس کو عام لوگ تو یوں بھی نہیں چلا سکتے. ظاہر ہے کہ جس کا جو ہے وہ رابطہ ہی نہ ہو خدا سے، یعنی خود رابطہ بائن مانا کہ جو مرضی معبود سے واقف نہ ہو، جی وہ کیسے اللہ کی حکومت چلا سکتا ہے. اب یہ کہ غصب کرنے کی جہاں تک بات ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ نبی کا حق غصب کر لے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے ایسے بھی واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم خدا ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس کو کہنے سے وہ خدا نہیں ہوا. خدا نے تو اپنے جو معیشت کی ذمہ داریاں ہیں وہ بخوبی ادا ہو رہی ہیں. ایک شخص ایسا ہے جو خدا بنا بیٹھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں،
ایسے بھی ہم کو مثالیں ملیں کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں کتابیں لکھیں اور کہنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. ایسے ہی ہے کہ امامت کا معاملہ ہے تو لوگ اس کرسی کو چھین کے بیٹھ گئے. لیکن اس سے جو ہے وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ستارہ آسمان پہ اتر رہا ہے وہ سلسلہ نہیں منقطع ہو سکتا. بے شک ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو ظاہری اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو عام حکومت ہے یہ کسی کے بھی ہاتھ میں ہو سکتی ہے. لیکن آج بھی جو خلافت الہیہ ہے وہ اس معصوم کے ہاتھ میں ہے جو پردے غیب میں. اور یہ وہ اختیار ہے، یعنی ہم کچھ چیزوں کو اس طرح سمجھیں. ظاہر سی بات ہے یہ جو ہماری دنیا ہے یہ تو چند روز کا معاملہ ہے. ایک حکومت وہ ہے کہ جو ہم کو مرنے کے بعد معلوم ہوگی. وہ حکومت کیا ہے کہ پتہ چلا کہ قبر میں ہم سے سوال ہو رہا ہے کہ بتاؤ تمہارا امام کون ہے، اور مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو گھبرانا نہیں، تم ہمارا نام لے لینا. یہ وہ حکومت ہے کہ جو قبر تک ہمارے ساتھ ہے، اور یہی وہ حکومت ہے جو قیامت تک ہمارے ساتھ ہے. یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ تتلقاہم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یعنی ملائکہ ملاقات کریں گے اور کہیں گے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا. تو یہ ممکن ہے کہ کچھ وقت کے لیے کوئی آ جائے ان کے حق کو چھین لے، غصب کر لے، لیکن اس سے ان کی جو فضائل ہیں اور وہ جو مناقب ہیں اس پر کوئی، یعنی یزید کا دربار ہے. آپ تصور کیجئے، اور چوتھے امام 24 و 25 برس کا سن ہے، اور یزید جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے دربار میں شیاطین بنی امیہ کے ساتھ، اور وہاں پتہ چلا کہ فضائل بیان ہو رہے ہیں یزید کے. اور چوتھے امام نے کہا کہ میں اس لکڑی کے تختے پہ بیٹھ جاؤں اور یزید کے دربار میں بیٹھ کے جو فضائل بیان کیے ہیں آل محمد کے چوتھے امام علیہ السلام نے، اور وہاں سننے والوں کا خاموش ہو جانا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جھوٹ تو بولا جا سکتا ہے، لیکن اگر جو ہے وہ جھوٹ جو ہے وہ کسی ایسے سے سامنا ہو جائے کہ جو خود صادق ہو تو پھر وہ جھوٹ کا جو قلعہ ہوتا ہے وہ قمع ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے. تو یہ بات ہے. جی، اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے کہ مولا کے ولی بننے کے بعد رسول اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، لیکن پھر بھی لوگوں نے علی ابن ابی طالب سے وہ خلافت کو غصب کرنے کے بعد پھر اپنے اعتبار سے اسلام کو بڑھانے کی کوشش کی، صحیح کی. کیا ان لوگوں نے اس اپنے خلافت چھیننے کے بعد کیا اس چیز میں، اس مقصد میں کامیاب رہے؟ کیا واقعی وہ اسلام جس طریقے سے چلانا چاہیے تھا، اسلام کو جس چیز کی ضرورت تھی، کیا ان لوگوں نے اس چیز کو انجام دیا یا اس کے برخلاف؟ دیکھیے، سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ حسد جو ہے وہ بہت خراب شے ہے، اور وہ اس لیے خراب شے ہے کہ شیطان کو اگر حسد نہ ہوتا تو شاید وہ بھی جو ہے وہ رضی اللہ ہوتا یا علیہ السلام کے درجے پہ فائز ہوتا. تو حسد یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ بھی کرنے لگتا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا نہیں، یا جو اس کا وظیفہ نہیں ہے وہ بھی کرنا چاہتا ہے. پھر وہ چاہتا ہے کہ ہم یہ بھی کر لیں، ہم وہ بھی کر لیں. حق کسی کا ہے، چھین کے ہم بیٹھ گئے. اور دیکھیے، اسلام جو ہے وہ تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام جو ہے وہ رسول کے کردار سے پھیلا ہے. تو جو رسول کا کردار پیش کرے گا، حکومت کا پھیل جانا کمال نہیں ہوتا ہے، حکومت کا برقرار رہنا کمال ہوتا ہے. یہ رسول نے اپنی زبان سے، یعنی جب رسول کو کے خلاف مشورے ہو رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کا گھر گھیر کے شب ہجرت ان کو قتل کر دو، تو اس میں ایک رائے یہ بھی ہوئی تھی کہ اگر ان کو جلاوطن کیا گیا، یہ بھی کسی نے کہا کہ ان کو جلاوطن کر دو، تو لوگوں نے کہا، جو بزرگ حضرات تھے اس زمانے کے، انہوں نے کہا کہ اگر ان کو جلاوطن کرو گے تو ان کی زبان دیکھو، ان کا کردار دیکھو، یہ اتنا بڑا لشکر لے کے پلٹیں گے اور اتنے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے کہ پھر تم ان کا سامنا نہیں کر پاؤ گے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت اور ہوتی ہے، اور وہ حکومت جو ایک غیر معصوم کی حکومت ہو، پھر وہ حکومت جو ہے وہ زیادہ دن نہیں ہوتی. ہم نے یہ دیکھا کہ اسپین تک کے بنی امیہ کے زمانے میں فتح ہو گیا اسپین، لیکن جتنی تیزی سے فتح ہوا اتنی تیزی سے زوال آ گیا. اور کہیں یہ ہے کہ جہاں محبت سے جو ہے دین داخل ہوا وہاں آج بھی باقی ہے. اور جہاں یہ ہے کہ تو مولا علی کے زمانے میں جب مولا علی کے ہاتھ میں حکومت آئی تو اتنا فتنہ و فساد ایسے لوگوں نے برپا کیا کہ میں کسی کا نام تو نہیں لے سکتا، لیکن تاریخیں گواہی دے رہی ہیں کہ پہلے لوگوں نے آ کے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی، لیکن وہ جو چاہتے تھے
کہ ہمیں بھی کچھ حصہ ملے. طلب دنیا کے خواہش مند حضرات جب ان کو نہیں ملا تو ظاہر ہے وہ لوگ ناراض ہو گئے. اور یہ ہمارا دور تو ہے نہیں، یا ہمارے آپ کا نظام تو ہے نہیں کہ جو جس کو چاہا دل کیا اس کو دے دیا. یہ تو الہی نظام ہے، جس کو مستحق سمجھا جاتا ہے وہ اس مقام پہ اس کو رکھا جاتا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ لوگوں نے فتنہ برپا کیا، اور وہی سلسلہ دھیرے دھیرے، وہی جو غدیر کی عداوت تھی وہ دھیرے دھیرے امام حسن علیہ السلام کی دشمنی میں منتقل ہوئی. وہی کربلا تک پہنچ گئی کہ وہ جو لوگوں کو اس بات پہ غصہ تھا کہ ان کو کیوں اتنے فضائل اللہ نے دیے ہیں، یا ان کو کیوں رسول نے مولا بنایا ہے. تو یہ سب حسد ہے، جس کو جو شیطان کو تھا وہی مولا علی سے امت کو ہو گیا. جی جی جی. تو آغا جب مولا سے غدیر کے اعلان کے بعد حکومت رسول اللہ کے ذریعے سے ملی، اور پھر کچھ لوگوں نے حکومت غصب کر لی، لیکن پھر ان کے دور کے گزرنے کے بعد، آخری سوال ہے میرا، پھر ان کے دور کے گزرنے کے بعد پھر کچھ لوگوں نے مولا کو حکومت پیش کی، تو مولا نے کیوں قبول کی؟ کسی مقصد کے تحت، کہ کچھ خاص پیغام تھا یا کچھ بات تھی؟ کیا وجہ تھی کہ مولا نے دوبارہ پھر حکومت قبول کی؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ جب یہ جو وہ دور تھا کہ جب مولا علی کے ہاتھ میں بظاہر اقتدار نہ تھا، جی جی، اور کوئی موقع آیا اور مولا علی اٹھ کے جانے لگے، تو جناب ابن عباس جو مولا علی کے شاگرد بھی ہیں اور حبر الامہ جن کا لقب ہے، صحابی رسول ہیں، جی، انہوں نے مولا علی کا آبا کا دامن تھاما اور کہنے لگے کہ مولا یہ لوگ آپ کا حق نہیں دیں گے. بے شک. تو مولا علی نے یہ کہا کہ ابن عباس اگر میں نے جا کے وہاں حق مانگا نہیں جی تو کل یہی لوگ یہ کہیں گے کہ اگر علی کا تھا تو علی نے مانگا کیوں نہیں. تو یہاں آپ کے اس سوال سے میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ اگر کل مولا علی یہ حکومت قبول نہ کرتے تو کل ہو سکتا ہے کہ اعتراض کرنے والے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ اگر علی کا تھا تو علی نے لیا کیوں نہیں. تو یہ باقی مصلحت پروردگار ہے. اور مولا علی نے کہ اس زمانے کے جو حالات تھے، اس زمانے کے جو ظروف تھے، وہ اتنے زیادہ سخت تھے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. دیکھیے، ظاہر ہے کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد میں نے فاطمہ اور فاطمہ کے 2 بچوں کے علاوہ اپنا مددگار کسی کو نہیں پایا. اور ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور کہیں کہیں پہ ترجمے میں غلطی بھی ہو گئی ہے. وہ اتنا مجمع تھا مولا علی کے گھر میں، کہیں کہیں پہ لوگوں نے حسنان جو ہے وہ امام حسن امام حسین کو سمجھا ہے، حالانکہ امام حسن امام حسین کے بارے میں نہیں نہج البلاغہ میں بیان ہوا ہے، حسنان پیر کے انگوٹھوں کو کہتے ہیں. کہ اتنا مجمع تھا کہ مولا فرماتے ہیں کہ میرے پیر کے انگوٹھے دب گئے، اور اتنا ایک طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ اتنا دباؤ تھا کہ بس آپ حکومت قبول کیجئے، اور حالات جو تھے وہ اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو ظاہر سی بات ہے کہ مولا نے حکومت قبول کی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ سے کو حکومت ہوگی تو پھر ویسی ہوگی جو غدیری حکومت ہو. یہ نہیں ہوگا کہ میں ان کی رائے پہ چلوں اور ان کی مرضی پہ چلوں. اسی سے لوگ ناراض ہوئے، اسی سب باتوں سے. یعنی ایک شخص نے آگے بیعت کی اور اس نے یہ جملہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری رائے، مولا نے اس کو ٹوک کے کہا کہ نہیں، تمہاری رائے یا بھائی جو حجت خدا ہے، جو اللہ کی مرضی کا نمائندہ ہے، وہ کسی کی رائے پہ عمل تھوڑی کرے گا. اس کے پاس جو رسول سے وہ نسبت رکھتا ہو جو درخت کو شاخ سے ہو، وہ کسی کی مرضی پہ عمل کیوں کرے گا. اسی سے لوگ دھیرے دھیرے ناراض ہونے لگے. اور دیکھیے، لوگوں کا مزاج بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ فیسلٹیز چاہتے ہیں، وہی چاہتے ہیں کہ صاحب ہم یہ کام کریں تو ملے گا کیا. تو یہ مزاج ہے دنیا کا. چلیے قبلہ آغا، آخر میں بہت بالکل مختصر جواب پیش کر دیجئے کہ اس غدیر سے آنے والے نسلوں کو، آنے والی جنریشن جو ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور آپ کیا ان کو ایک غدیر کے سلسلے سے مخصوص پیغام اگر آپ کچھ دینا چاہیں تو مختصر. میں 2 جملوں میں خالی ایک بات کہوں. دیکھیے، غدیر اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم غدیر کو نہیں سمجھ پائیں گے تو پھر ہم کربلا کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے. اور غدیر جو ہے، یہ سمجھ لیے کہ یہ اعلان غدیر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو غدیر میں ہوا، جو رسول کی مرضی تھی، جو خدا کی مرضی تھی، اس کا نہ ہونا یہ سب سے بڑا ظلم ہے رسول پر اور دین پر اور اہل بیت نبوت پر. یعنی کسی کا حق چھینا جائے
اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ وہیں سے ایک دروازہ کھل جاتا ہے جو میں نے عرض کیا کہ غدیر سے پھر وہ سلسلہ ہے جو جناب سیدہ کے دروازے پہ آگ لگائی گئی، وہی سلسلہ ہے جو کربلا کے میدان تک پہنچا. یعنی جو لوگ، بس ایک جملے میں میں بات ختم کر دوں، جو لوگ معترضین تھے، جو اعتراض کرنے والے لوگ تھے، جو غدیر کے مخالفین تھے، آپ کو انہی کی اولادیں لشکر یزید کے میں کربلا کے میدان میں نظر آئیں گی، کوئی اور نظر نہیں آئیں گی. اور یہ بات میں نے بے دلیل نہیں کہی، یعنی نام بنام آپ اگر ملاتے جائیے تو جو غدیر پہ اعتراض کرنے والا طبقہ ہے انہی کی اولاد لشکر یزید میں آپ کو وہاں موجود ہو. وہی لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے بابا کی دشمنی، یعنی وہ مولا علی کی دشمنی تھی جو کربلا کے میدان پر. شکریہ آغا، آپ نے قیمتی وقت ہمیں اور ہمارے ناظرین کو عطا کیا اور بہترین اچھی گفتگو اور اہم سوال کے جوابات دے کے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو مستفید فرمایا. چلیے انشاءاللہ ناظرین کرام، آپ کا حقیر اب اس کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں کسی خاص پیغام کے ساتھ اور کسی خاص اہم سوال و جوابات کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. فقط والسلام. اللہم عجل ولیک الفرج.